دوسرا ادب جو ہمیں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے اور احادیث نبویہ سے پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کرو۔ لوگوں آپس میں امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے رہا کرو، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہا کرو۔ یہ تبلیغ والے تمہیں یہی باتیں سکھاتے ہیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی باتیں سکھلاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی تبلیغ میں جاتا ہے کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کو اور زیادہ ترقیاں دے، لیکن اگر کسی وجہ سے تبلیغ میں نہیں جاتا تو وہ اپنے مقام پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، اور دینی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی والدین کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو روکیں کہ بھائی یہ طریقہ تمہارا درست نہیں ہے، والدین کو گالیاں دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اللہ کے راستے میں اگر جاتے ہیں تو بہت خوب، بہت اعلیٰ، لیکن اگر نہیں جا سکتے اپنے مقام پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، یا میری جماعت ہے، میری پارٹی ہے، وہ اگر کرتی رہے تو یار نہیں، خاموشی اختیار کرو۔ دوسرا کرے تو فوراً فائر کھول دو کہ تم ایسے کر رہے ہو، ایسے کر رہے ہو، ایسے کر رہے ہو۔ نہیں، یہ عمومی طور پر ہے، چاہے میرا اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، امر بالمعروف کا حکم کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے رہا کرو، اور نہی عن المنکر، کوئی برائی کر رہا ہے تو کوشش کرو تم سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو اس غلط کام سے، برائی سے روکو۔ اگر دوستو تم یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے، تو پھر حدیث کے مطابق تم اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے اس امت کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم نکالے گئے ہو، اور وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کی دعوت دیتے رہا کریں۔ کسی کو نماز کے لیے، آؤ یار نماز کے لیے چلتے ہیں، امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر۔ ایک آدمی بازار میں غلط کام کر رہا ہے، یار ایسا نہ کرو، یہ اچھا نہیں ہے، گناہ ہے، یہ نہیں عن المنکر ہے، تمہاری وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ یہ کام دوستو کرتے رہو، کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر نہیں کرو گے تو دعائیں مانگتے رہو گے، قبولیت کے کوئی وعدے نہیں ہے۔ یہ تو دوستو دعا کے حوالے سے مختصراً عام فہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آسان سی بات کہ ہم نے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور در نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مانگنے کے آداب ہوا کرتے ہیں، ان آداب میں سب سے پہلے اپنا کھانا پینا، لباس، کمائی کی حلال کی طرف توجہ دو، اللہ دعائیں کو قبول فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کام مت کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس سے رکو، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس دعوت کے سلسلے کو لے کر چلتے رہو، اللہ کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ یہ تو عام حالات کی دوستو بات ہے۔ ایک بات یہ ہے دعا کے حوالے سے، کچھ مقامات، کچھ اوقات، کچھ ایام، کچھ شخصیات، ان کو سامنے رکھ کر
دعائیں اگر مانگی جائیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ چانس ہوتا ہے، اس لیے کہ احادیث میں ایسے مواقع میں دعائیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر اگر کوئی شخص دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعاؤں کو رب کائنات ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہے صبح صادق سے پہلے کا وقت، صبح صادق سے پہلے کا وقت، جس کو میں اور آپ آسان تعبیر میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت رمضان المبارک میں ہم اپنی سحری کا اختتام کرتے ہیں، رمضان المبارک میں جس وقت ہم اپنی سحری کا اختتام کرتے ہیں اس وقت صبح صادق شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے آخری پہر میں اللہ جل مجدہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ حدیث کے مطابق اللہ ایسے ٹائم پہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور خود احادیث کی روشنی میں اللہ آسمان دنیا پہ آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اولاد طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی ضروریات دنیا اور آخرت کی پوری کروانے والا، کوئی ہے؟ اب جو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہوتی ہے وہ اس وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو اللہ سے قبول کرانے میں مصروف رہتے ہیں۔ اب یہ قبولیت کا وقت ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم خدا جانے کس کس کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے، 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 کوئی ادھر دیگے چڑھا رہا ہے، کوئی ادھر دیگے چڑھا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا دماغ میں آتا ہے، کری جا رہے ہیں، کری جا رہے ہیں۔ بھائی وہ دماغ میں جو آ رہا ہے اس کو تو کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن جہاں رب تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ سحری کے وقت میں رات کے آخری پہر میں اٹھو مانگو مجھ سے، کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں، اس وقت میں خواب خرگوش میں مست ہوں، میں سو رہا ہوں، میں اپنی نیندوں میں مزے کر رہا ہوں، یا بازاروں میں گھوم رہا ہوں، شادیوں میں مصروف ہوں، دوست یاروں میں بیٹھ کر گپے لگا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیسے اللہ سے مانگوں؟ اب ادھر تو مانگنے کے لیے تیار نہیں اس وقت میں، لیکن جب دن ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کبھی ایک در پہ، کبھی دوسرے در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ۔ یہ کون سا تماشا ہے؟ جو خدا نے در دیا ہے، جو خدا کا در دیا ہے، اس در کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، اور رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں کے لیے گاڑیاں بھی بک کر کے جائی جا رہی ہیں، پیسہ بھی لگ رہا ہے اور وقت بھی لگ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ادھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دوستو قبولیت اوقات جو دعا کی قبولیت کے ہیں، ایک وقت یہ رات کا آخری پہر ہے جس کو آپ نماز تہجد کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرے، اللہ رب العالمین اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اسی کے ضمن میں یہ ایک مسئلہ بھی عرض کیے دیتا ہوں جو میرا اصل موضوع ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اس موضوع سے متعلق کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، کچھ مانتے بھی ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، مزاج ہے، طبیعت ہے، کوئی کس کو مانے گا، کوئی کس کو مانے گا، لیکن وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اکابرین علماء دیوبند کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دعا کے وقت اگر کوئی شخص دعا کے دوران اللہ کے سامنے
کسی وسیلے کو رکھ دے تو وسیلہ رکھنا جائز ہے ناجائز؟ یہ مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے، بعض حضرات اس چیز کے قائل نہیں ہیں، بعض حضرات اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت مسلک دیوبند جو مسئلہ ہے ان کے ہاں کہ دعا مانگتے وقت، وہ کوئی سے بھی وقت ہو، کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، کسی بھی وقت ہو، دعا مانگتے وقت اگر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی وسیلہ رکھ دے تو وسیلہ رکھنا جائز ہے ناجائز؟ پھر سنیے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ رب العالمین سے مانگتے وقت کسی کا وسیلہ، کسی عمل کا، کسی شخصیت کا، کسی دن کا، کسی وقت کا اگر رکھ دیا جائے تو اس وسیلے کو رکھنا جائز ہے۔ بعض حضرات بالکل نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میرا طریقہ ہے، میرے بزرگوں کا، میرے اکابر کا جو متفقہ ہے، میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، ہر بندے کا اپنا مزاج، اپنی طبیعت، اپنی سوچ، اپنی فکر، ہر ایک کا اپنا ہے، وہ اللہ ان کو مبارک کرے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہ عقیدہ اور نظریہ المحنت کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتے وقت اللہ رب العالمین کے سامنے کسی وسیلے کو رکھ لے تو وسیلہ رکھنا جائز ہے ناجائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک باریکی والی بات سمجھیے، وسیلہ رکھنا جائز ہے لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ مانگنے میں فرق نہیں آنا چاہیے، یہ نظریہ عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے کہ وسیلہ رکھتے ہوئے مانگنا بھی کسی اور کی طرف رخ چلا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وسیلے کی حد تک رکھنا جائز ہے لیکن مانگنا پھر بھی کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، کسی اور سے مانگنا درست؟ اگر کسی اور سے مانگنے کی طرف چلے گئے، اسی کا نام شرک بن جاتا ہے، اسی کا نام شرک بن جاتا ہے۔ اب اسی تہجد کی مثال کو سمجھیے، اگر کوئی شخص تہجد کے وقت میں اٹھتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے اور دعا میں یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں اس مبارک وقت کے وسیلے سے، توسط سے آپ سے دعا کرتا ہوں، میری اس دعا کو قبول فرما۔ کوئی حرج کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت دعا کے لیے خود اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا قبول ہوتے وقت اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس مبارک وقت کے اندر، اس مبارک وقت کے برکت سے یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں۔ اس لیے حرج نہیں کہ خود اللہ کریم نے قبولیت کا وقت خود بتا دیا ہے، اللہ کے حبیب نے قبولیت کا وقت خود بتا دیا ہے، قبول ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر بہت سارے مواقع ہیں، وقت مختصر ہے، کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے دعا کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مانگ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر میں اللہ کے حبیب سے مانگتا ہوں، اللہ کا حبیب دے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک یہ ہے کہ مانگنا اللہ ہی سے ہے، لیکن اگر اللہ کے حبیب کا واسطہ دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس مقام پر ہیں، جس مرتبے پر ہیں، ہم گندے گناہگار لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اپنے بارے میں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، نادان ہیں، گندے ہیں، وہ بہت اعلیٰ ذات ہے،
اس ذات کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مانگنا پھر بھی کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اس اللہ سے مانگنے کے اندر کہیں ایسا نہ ہو اپنا نظریہ اور عقیدے کو خراب نہیں کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب حضور کا وصال ہوا تو ان کے دور خلافت میں قحط سالی سی ہو رہی ہے، بارشیں رک گئی ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء میں تنگی ہونے لگ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے متوجہ ہو کر دعا کی کہ اے اللہ، جب تیرا حبیب اس دنیا میں تھا ہم اس کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہم ان کے چچا عباس کے توسط سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بارشیں نازل فرما اور پیداوار کو اور زیادہ ترقی نصیب فرما۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ حضور موجود تھے، ہم ان کی زندگی میں ان کے توسط سے مانگا کرتے تھے، اگر وہ آج نہیں ہے یا اللہ ان کے چچا عباس ہے، ہم ان کی موجودگی میں اور ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بارش برسا دے، قحط سالی کو دور فرما دے۔ تو کوئی حرج؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ دعا کے حوالے سے بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں کھل کے کہہ چکا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی، اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے کی۔ باقی جس کا جو ہے وہ اس کو مبارک ہو، میری اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک شخص آیا، نابینا ہے، حدیث میں واقعہ موجود ہے، نابینا ہے، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میری بینائی کو واپس کر دے، میری بینائی کو واپس کر دے۔ آپ نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا کہ اگر تم صبر کر لو اسی حالت میں تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ مطلب کیا کہ اگر اسی حالت میں رہو گے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری بینائی آ جائے۔ کیوں کہہ رہا تھا کہ بینائی جب آئے گی تو نبوت کے چہرے کو دیکھنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو، وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اور نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کس کے ذریعے سے؟ بنبی الرحمہ، نبی رحمت کے واسطے سے، توسط سے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا اللہ میری اس سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ اللہ کے حبیب نے دعا سکھلائی اس شخص کو کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو۔ چنانچہ اس نے یہ دعا مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب کی برکت سے میری یہ جو بینائی ہے بینائی مجھے واپس لوٹا دے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ شخص واپس آیا اللہ نے اس کو بصارت سے نواز دیا تھا۔ معلوم اس سے کیا ہوا کہ مانگنا اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے ہے، اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی دعا کے اندر کسی نیک ہستی کا وسیلہ بنا دیا جائے تو کوئی حرج اور قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اپنی نیت کو، اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو درست رکھا جائے۔ اگر وہ درست ہے تو یہ قدم اٹھا لیا جائے، دعا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ اور نظریہ خراب ہو رہا ہے اور اس دوران اگر ذہن کسی اور کی طرف جا رہا ہے رب تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو پھر یہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا توسط اور وسیلے کے حوالے سے جس کی وضاحت ضروری تھی۔ تو ایسے موقع پر قبولیت دعا کے اوقات صبح صادق کے اوقات ہیں، اس سے پہلے اسی طریقے سے
5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازتے ہیں۔ مقام عرفات ہے، مقام مزدلفہ ہے، اور بیت اللہ کے اندر ملتزم ہے۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جہاں پر انسان دعائیں مانگتا ہے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے بہت ساری جگہ ہیں، وقت میرا پورا ہو گیا ہے، مزید وضاحت پھر کسی اور موقع پر کروں گا۔ تو دعا کی قبولیت کے بہت ساری جگہ ہیں، وہاں پر خصوصی طور پر توجہ رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آخری ایک جگہ بات ختم کرتا ہوں، جمعے کے دن کا احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس خاص گھڑی میں اللہ کریم اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب اس گھڑی، وہ لمحات کا جمعے کے دن کا صحیح معنی میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ کون سا وقت ہے، کون سا وقت ہے۔ کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا ہے، پکی ٹھکی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضرات علماء نے کہا کہ جمعے کے دن پورا اپنا کوشش کیا کرو، دعائیں مانگتے رہا کرو، ہو سکتا ہے وہ گھڑی، وہ لمحات تمہیں نصیب ہو جائے۔ اور ایک جو وضاحت کی ہے حضرات نے کہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، 2 خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان جو امام منبر پہ بیٹھتا ہے 1 منٹ آدھے منٹ کے لیے، یہ بھی قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں خطبے کے دوران ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نہ ہی زبان سے بلکہ دل ہی دل میں وہ دعا مانگتے رہو، یہ ہے طریقہ 2 خطبوں کے درمیان مانگنے کا۔ اس لیے خطبے کے دوران ہاتھ مت اٹھایا کرے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ دعا مانگنی ہے صرف دل ہی دل میں، 2 خطبوں کے درمیان مانگے، امید ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ قبولیت کی گھڑی ہو سکتا ہے یہی ہو۔